مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله عز وجل. آج ہم نے 26ویں تراویح پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنی اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہم نے سورۃ اللیل کو مکمل کیا، سورۃ النبا سے شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں. اب بڑی خبر کیا ہے؟ نمبر 1 پر نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کہ کیا یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. دوسرے نمبر پر قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر رب تعالی نازل فرماتا ہے، کیا واقعی یہ قرآن جو ہے یہ معبود برحق کا نازل کردہ کلام ہے کہ نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پر کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے اور تعلیمات اسلام میں بنیادی عقائد میں سے ایک ہے آخرت پر ایمان رکھنا، کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر حساب و کتاب ہوگا. ایمان والے اور نیک اعمال والے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور جہنم ایک آگ کا گھر ہے جس کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے زیادہ سخت ہے. تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں یا پھر دفناتے ہیں تو پھر ان کو مٹی کھا جاتی ہے اور ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہوتے. تو وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ہاں یہ جان لیں گے. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر جان لیں گے. اللہ فرماتا ہے آگے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو نہ بچھایا؟ کہ زمین تمہارے سامنے نظر نہیں آ رہی تمہیں کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، زمین فرش بنی ہوئی ہے. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، یعنی کہ زمین میں گاڑ دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنا دیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش کیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے مقرر کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور آقا علیہ السلام کی نبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کا کلام حق ہونے اور پھر قیامت کے قیام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. یہ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. جہنم بھی اس طاق میں ہے کہ جو سرکش ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا، فرمایا اس میں مدتیں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو پائیں گے. الا حمیم وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ. جزاء وفاقا، جیسے کہ تیسا بدلہ. اور فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ دوزخیوں کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی جہنم میں. اب ذرا غور کریں، کھولتا ہوا پانی ہو اور دوزخیوں کا پیپ جب پیالے میں ڈال کے دیا جائے گا اور جب وہ جسم کے اندر جائے گا حلق سے نیزے کی طرح جائے گا تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری طرف سے ان کے لیے عذاب ہوگا جو میری ذات پر، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہیں لاتے. تو یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے. اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک
کا ڈر والوں کی کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق و اعنابا، باغ ہیں اور انگور، و کواعب اترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی، یعنی حوروں کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ متقی ہیں، ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی، اطاعت کی، تو ان کے لیے انعام و اکرام ہے، جنت ہے، جنت کے اندر حوریں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو اس طرح پاک اور منزہ قید فرمایا ہے کہ آج تک کسی نے ان کو چھوا تک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ انعام ایمان والوں کے لیے، اور وہ ایمان والے جو میری اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ ان قریب وقت آنے والا ہے عذاب، وہ نزدیک آ گیا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔ اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1 پر کہ اللہ تبارک و تعالی سینگ اور بغیر سینگ والی، جس سینگ والی بکری نے، جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو تکلیف دی ہوگی، تو ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا، اور عدل فرما کر ان دونوں کو دوبارہ مٹی کر دے گا۔ تو اس وقت کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم بھی مٹی ہو جاتے، تو پھر جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنون پر جو انعام فرمائے گا، تو اس وقت کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ بھی خاک ہوتا، تواضع اختیار کرتا، تکبر نہ کرتا، تو آج اس کو بھی ان انعامات سے نوازا جاتا، وہ بھی ایمان لے آتا تو آج وہ بھی ان انعامات سے نوازا جاتا۔ اور ایک اور قول اس کے بارے میں ہے کہ اس وقت شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا کہ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تخلیق فرمایا ہے تو نے اپنا آگ سے، اور آدم کو تخلیق فرمایا ہے تو نے مٹی سے۔ تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذات اقدس کو عزتوں سے نوازے گا، تو اس وقت شیطان بھی یہی کہے گا کہ کاش میں آگ کا نہ ہوتا، میں مٹی کا ہوتا، تو میں بھی آج عذاب سے بچ جاتا۔ تو ہمیں مٹی کے بنے ہوئے ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تخلیق ہی ہماری ایسی فرمائی کہ قیامت کے دن کافر اور شیطان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آرزویں کریں گے، اور اللہ تعالی نے ہمیں مٹی سے تخلیق فرمایا عاجزی والا، اور پھر محبوب علیہ السلام کی امت میں تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت کے عقائد میں رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام ہے۔ پھر آگے سورہ نازعات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم فرمائی ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے کھینچتے ہیں۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں، والناشطات نشطا، اور نرمی سے بند کھولیں، والسابحات سبحا، اور آسانی سے چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں کی روحیں جو ہے وہ بڑی سختی سے نکالی جائیں گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر وہ لوگ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اس کا وقت کب ہے، تو فرماؤ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کے علم غیب پر یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اگر علم غیب تھا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کیوں نہ بتایا۔ یہ آیات بھی پیش کی جاتی ہیں اور آیات بھی ہیں
حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث جبریل بھی ہے، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیامت کا دن مقرر کر دیتے، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ہمارے یہاں سکولز میں، مدارس میں، یا کسی بھی کام کی بات کر لیں، کسی آفس ورک کی بات کر لیں، تو اگر ہوم ورک ملے تو پھر اس کے لیے کئی دن ملیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، آخر یہ تو اتنے دن کا کام ہے، میں ایک دن میں کر لوں گا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح نبی علیہ السلام بھی جہنم کا قیامت کے دن مقرر کر دیتے تو پھر آج جو ہم لوگ قیامت کے خوف سے کہ کہیں قیامت، کیونکہ ہر بندہ اب یہی کہتا ہے نا کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تقریباً بڑی بڑی نشانیوں میں سے چند ایک باقی ہیں، باقی تقریباً چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ یہی کہتا کہ ابھی تو 2025 چل رہا ہے، قیامت تو قائم ہونی ہے 2050 میں، لہٰذا ابھی تو قیامت قائم ہی نہیں ہونی، لہٰذا میں جو بھی کرتا رہوں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے دن مقرر نہ کیا اور سال بھی مقرر نہ کیا۔ ہاں، میرے آقا علیہ السلام نے نشانیاں ضرور بتائی۔ اچھا، دوسری بات کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں علم نہ ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، یا میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ حالانکہ قیامت کے بارے میں جب بھی سوال ہوا میرے آقا نے قیامت کی نشانیاں بتائی کہ یہ نشانیاں ہیں اس کی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی ایسے معاملات ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، کسی کا نام یا کسی وقت کو مقرر نہیں کیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ آگے سورہ عبس ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شان نزول ہے اس کا کہ عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، یہ اشراف قریش جو تھے، یہ نبی علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، وہ درمیان میں آ کے مخل ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اسی صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر، آدمی مارا جائے کہ ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، اسے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز سے بنایا ہے، من نطفہ، فرمایا ایک بوند سے بنایا، خلقہ فقدر، پھر اسے طرح کے اندازوں پر رکھا، کہ یعنی کہ وہ سنورتا رہا، پھر وہ انسانی شکل اختیار کر گیا، پھر وہ ایک بڑا انسان بن گیا، پھر اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دے دی، فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی تخلیق سے لے کے، انسان کی ابتدا سے لے کے انتہا تک بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ تجھے میں نے ایک بوند سے پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، میری قدرت کو دیکھ، تو تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ تیری ابتدا بھی ایک بوند سے ہے اور تیری انتہا بھی پھر مٹی کے اندر ہے، تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر میری قدرت کہ میں تجھے دوبارہ زندہ کروں گا، تجھے دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جن کے لیے زندگی میں، دنیا میں مال کمانے میں لگا رہتا ہے، تو جن کے لیے لوگوں کو تکلیفیں دینے میں لگا رہتا ہے، قیامت کے دن تیرے وہ نہیں بنیں گے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن یعنی قیامت کے دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور ماں اور باپ اپنے بچوں سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی اور بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی کہ وہی اسے بس ہے، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ اسی بات میں ہوگا کہ کاش وہ آج نجات پا جائے، وہ آج نجات پا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے،
جن کے چہرے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن جن کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفاجرہ، یہ کافروں کے چہرے ہیں۔ اور آگے سورہ تکویر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، گویا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے نظر آئے، آنکھوں کے سامنے، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ سورہ تکویر اذا الشمس کورت، اور سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت پڑھے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے نقشے کو بیان کر دیا ہے کہ قیامت ایسے ایسے قائم ہوگی۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، یعنی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہوں سے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر آگے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب پر بخیل نہیں ہے۔ کون غیب پر بخیل نہیں ہے؟ یہ آیت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر بخیل نہیں ہے، تو پھر بھی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر بھی معنی یہی ہوگا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیے جائیں، تو پھر بھی معنی یہ ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات پہنچانے پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی بخیل نہیں ہے، تو علم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی ثابت ہوا۔ پھر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر جو بات ہے وہ علم غیب کی بات نہیں ہے، احکام شریعت کی بات ہے، جو احکام شریعت ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر علم غیب یہاں پر جو بیان ہوا ہے اس سے مراد احکام شریعت اور اسلام ہے، تو پھر یہ تو آج دنیا میں اگر 5 لاکھ مساجد کو بھی شمار کیا جائے تو ان میں سے کم و بیش 4.5 لاکھ لوگوں کو تو پھر یہ علم حاصل ہے۔ مدارس کے اندر بیٹھا ہوا مفتی، مدارس کے اندر بیٹھا ہوا عالم دین، وہ اس علم سے آگاہ ہے، پھر تو اس کے لیے بھی نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ اس کو بھی علم غیب ہے۔ اس آیت کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کو احکام شریعت کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے اور اس پر بخل نہیں ہے، تو پھر تو ہر ایک عالم دین کے بارے میں، ہر ایک مفتی کے بارے میں، ہر ایک محدث کے بارے میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کو بھی علم غیب ہے، کیونکہ قرآن کا علم بھی اس کو ہے، حدیث کا علم بھی اس کو ہے۔ میرے آقا نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں اگرچہ اس کو سارے نہیں ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق اس کو احکامات کا علم ہے، تو پھر کیا اس کے لیے بھی ماننا پڑے گا نعوذ باللہ اس کو بھی علم غیب ہے؟ تو لہٰذا اس کا صحیح اور مسلم معنی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اور وہ علم غیب اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وما هو بقول شیطان الرجیم، اور قرآن مجید فرقان حمید شیطان مردود کا پڑا ہوا نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، وہ تو نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے۔ آگے سورہ انفطار ہے، فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور جب تارے بھی جھڑ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھودی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ بھی، آسمان بھی پھٹ پڑے گا، تارے بھی جھڑ پڑیں گے۔ اے بندے ذرا سوچ تو صحیح، تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تو دنیا میں کہتا ہے یہ چیز میری ہے، میرا اختیار ہے اس پر، لیکن قیامت کے دن کسی کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اس دن والامر یومئذ للہ، صرف اللہ تعالیٰ کے ہی احکام چلے گا، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں بیان فرمایا کہ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہاں لوگ پیمانے میں خیانت کرتے تھے، بالخصوص ایک شخص ابو جہینہ تھا کہ وہ 2 پیمانے رکھتا تھا، لینے کا اور دینے کا اور ان لوگوں کے حق میں آیت نازل ہوئی کہ جو ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے
تباہی ہے، خرابی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہ علیین میں ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہیں، یعنی کہ وہ نیچے تر ہیں۔ اور پھر آگے سورہ انشقاق ہے، اس میں وہی قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر سورہ بروج ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سابقہ امتوں میں سے ایک لڑکے کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے جب بادشاہ نے آخری حصہ اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس نے کہا کہ تم اگر سارے لوگوں کو یہاں بلا کر پھر مجھے اس طرح ذبح کرو گے تو پھر جو ہے میری موت واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس نے بلایا اور اس لڑکے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس کو مارا گیا تو وہ قتل ہو گیا۔ تو اس طرح سارے لوگ جو جمع تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور آگے سورہ بروج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جب محفوظ ہے تو پھر اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سورہ طارق کا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو بہترین وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی نظر بد سے، ہر قسم کے جنات سے، شریر جنات سے، ہر قسم کے آسیب سے، ہر قسم کے فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، خاسرین کے خسارہ سے، منافقین کے نفاق سے وہ محفوظ رہے، چاہے لوگ جتنی بھی کوششیں کر لیں اس کے اوپر اثر نہ ہو، تو یہ سورت صبح کو بھی 3 بار پڑھے، شام کو بھی 3 بار پڑھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صبح کو بھی ٹائم نماز فجر کے بعد کا اور شام کو نماز عصر کے بعد کا۔ انشاءاللہ عز و جل اس سورت کی برکت سے اس شخص پر نہ جادو اثر کرے گا، نہ شریر جنات تکلیف دے سکتے ہیں، نہ کوئی حسد پہنچے گا، نہ کوئی نظر بد لگے گی، نہ ہی کوئی شخص نقصان پہنچا سکے گا۔ یہ صورت بڑے بڑے بزرگان دین کے عمل میں شامل ہے۔ پھر آگے سورہ اعلیٰ ہے جس میں اللہ تعالی نے تسبیح کا بیان فرمایا اور فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ پھر سورہ غاشیہ ہے، اللہ تعالی نے اس میں بھی بیان فرمایا اپنی قدرت کے بارے میں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا، آسمان کو کیسے اونچا کر دیا، پہاڑوں کو کیسے قائم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر سورہ فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق رات کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ یہ آیت جو ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہے، ویسے اور بھی نفس مطمئنہ جتنے ہیں سب کے بارے میں ہے، لیکن اس کا جو پہلا مضمون ہے وہ حضرت عثمان غنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ پھر آگے سورہ بلد ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کی قسمیں کھائیں، چاہے حتیٰ کہ میرے آقا جس شہر میں چلے اس شہر کی قسم کھائی، مجھے اس شہر کی قسم ہے محبوب، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں آپ تشریف فرما ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور تمہارے باپ ابراہیم کی اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس جس شہر میں تشریف فرما ہوئی اس کی بھی قسمیں کھا رہا ہے۔ آگے سورہ شمس اور سورہ لیل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے چیز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہیں، اور سورہ لیل کی جو آخری آیات ہیں ان کا جو موضوع ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔